اسرائیل نے ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے دوران متحدہ عرب امارات کو جدید دفاعی نظام فراہم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق اسرائیل نے امارات کو اسپیکٹرو سرویلنس سسٹم دیا ہے جو 20 کلومیٹر دور سے ڈرونز، خاص طور پر ایرانی شاہد ڈرونز کو شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ آئرن بیم لیزر ڈیفنس سسٹم بھی فراہم کیا گیا جو راکٹس اور ڈرونز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ آئرن ڈوم فضائی دفاعی نظام بھی UAE کے حوالے کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان نظاموں کو آپریشنل مدد کے لیے اسرائیلی فوجی اہلکار بھی تعینات کیے گئے اور امارات کو ایران سے ممکنہ میزائل حملوں کے بارے میں خفیہ معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو خطے میں سیکیورٹی توازن اور دفاعی صورتحال میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف فلوریڈا کے سینٹ پیٹر برگ کیمپس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث عمارت دھوئیں سے بھر گئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آگ لگنے کے بعد فوری طور پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو اہلکاروں کو طلب کیا گیا جبکہ احتیاطی طور پر عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خوش قسمتی سے تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ NDMA نے آئندہ 3 روز کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ برفانی جھیلیں پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں کا طاقتور سسٹم پاکستان میں داخل ہو چکا ہے جو 5 مئی تک طوفانی بارشوں اور اولوں کا سبب بن سکتا ہے۔ NDMA نے خبردار کیا ہے کہ بالائی علاقوں میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے برفانی جھیلیں پھٹنے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی سے سڑکیں بند اور آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھیجی کی تجویز کا جلد جائزہ لیا جائے گا اور ایران کے خلاف فوجی کارروائی بھی ممکن ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بنیادی نکات سامنے آ چکے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے اور وہ خود اس کی اصل تفصیلات دیکھیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے ابھی تک اپنے اقدامات کی بڑی قیمت ادا نہیں کی، جبکہ جنگ کے خاتمے کے باوجود تعمیر نو میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی ناکہ بندی مؤثر انداز میں جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطگی کا کھل کر اعتراف کیا اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ ایسے اقدامات کو معمول بنانے کی کوششوں کو مسترد کیا جائے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں تازہ حملے کیے ہیں جن کے نتیجے میں متعدد مکانات تباہ ہو گئے اور کم از کم 3 افراد شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب 17 اپریل کی جنگ بندی برقرار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جبل ریحان، بسلایا، جزین اور السمیہ سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ بنت جبیل اور خیام میں بھی شدید بمباری اور گھروں کو آگ لگانے کی اطلاعات ہیں۔ شوکین میں فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہوئے، جبکہ نبتیہ میں بھی جانی نقصان کی خبریں سامنے آئی۔ دوسری جانب حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے القنطرہ میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 2 ماہ سے لبنان میں اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 2659 تک پہنچ گئی، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب نے حج کے لیے عمر کی پابندی میں نرمی کرتے ہوئے 15 سال کی حد ختم کر دی ہے اور اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت دوبارہ بحال کر دی گئی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق سابقہ پالیسی بحال کر دی گئی ہے جس کے تحت 12 سال یا اس سے زائد عمر کے عازمین حج کے لیے اہل ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 15 سال کی پابندی کے باعث مسترد ہونے والے ویزوں کو بھی دوبارہ پروسیس کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ پہلے نئی پالیسی کے تحت 15 سال سے کم عمر افراد پر پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم اب اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے۔